تقریباً 7 نشستیں ہو چکی ہیں عظمت بیت المقدس کے حوالے سے۔ آج اسی سلسلے کی اگلی نشست ہے، اور گزشتہ جمعے عرض کیا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ نہ کچھ باتیں اور بھی عرض کریں گے۔ دعائیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنی منشا اور رضا کے مطابق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، دنیا کے اندر یہ ساری زمین اور ملکیت اللہ کی ہے۔ انسان کو جو اللہ نے قبضہ اور اختیار دیا ہے یہ عارضی ہے، مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ تو اصل سلطنت حکومت اللہ کی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اپنی زمین کے اختیارات اسے دینا چاہتے ہیں جو اللہ کی مان کے چلنے والا ہو، اللہ کو مان کے چلنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنا سرخم تسلیم کرنے والا ہو، جو اپنی منمانی پہ چلتا ہو، اپنا مزاج اور دماغ چلاتا ہو۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے، یہ نظام قدرت سے ٹکرا رہا ہے، یہ شخص یہ اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ ایسے انسان کو پسند فرماتے ہیں، نہ ایسے انسان کی مدد فرماتے ہیں، نہ ایسے انسان کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بارے میں یہ بات کہے کہ جی میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں۔ اختیار تو اسے بھی نہیں جو اللہ کے آگے سر جھکائے، لیکن اگر آپ اپنی طور پر سوچیں تو جو کچھ کرنا کرانا کچھ نہیں، اور جی پھر اپنے آپ کو یہ بھی سمجھنا وہ بھی سمجھنا، تو یہ آپ بھی سمجھتے ہیں، ہر ذی شعور سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ بہرحال یہود کے شبہات بھی چل رہے تھے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہود 5 بڑی غلطیوں کا شکار ہیں۔ 3 غلطیاں میں نے ان کی عرض کر دی تھی، آج ان کی آخری 2 غلطیوں کو بھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے میں آپ کو ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کا کچھ تعارف کروا دوں تاکہ آپ کو اگلی بات سمجھنے میں دشواری نہ ہو۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ وقت اور موقع آنے پر میں اس بارے میں بات کروں گا۔ تو یہ ہیکل سلیمانی ہے کیا اور تابوت سکینہ ہے کیا؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے دوستوں ہمیں تھوڑا سا تاریخی پس منظر کا جائزہ لینا پڑے گا۔ یہ جو بنی اسرائیل کی قوم ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب فرعون کو غرق کر دیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد کچھ عرصے بعد دنیا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، اٹھا لیا، تو بنی اسرائیل گھومتے گھامتے پھرتے پھراتے یہ بالآخر شام کی سرزمین پر پہنچ گئے تھے۔ یہ بات میں نے آپ سے عرض کی تھی، جس میں فلسطین کی سرزمین بھی شامل ہے۔ وہاں آنے کے بعد یہ وہاں آباد ہوئے، اور اسی طرح وہاں ان کی نسل کا سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر یہ معاملہ یعقوب علیہ السلام اور یہ سارے اوقات اور زمانے کراس کرتا ہوا داؤد علیہ السلام تک پہنچا، طالوت کا زمانہ۔ یہ پارہ سیفور دوسرا پارہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے وَقَتَلَ داؤد جالوت۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ جو پارہ دوسرا ختم ہو رہا ہے، اس کے بالکل اختتام پر اس تھوڑے سے نقشے کو کھینچا ہے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب نبوت عطا فرمائی، نبوت سے پہلے یہ جس کی سلطنت میں رہتے تھے اس بادشاہ کا نام تھا طالوت، قاف کے ساتھ طالوت۔ یہ طالوت نبی نہیں تھے، لیکن یعقوب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور ان حضرات کے گزر جانے کے بعد بنی اسرائیل کی جو لیڈرشپ ہے اور جو قیادت ہے، ذمہ داری ہے، یہ طالوت کے حوالے ہوئی تھی، جو ان کے بڑے بھی تھے، اور اللہ نے ان کو بادشاہ بھی بنایا، پھر بادشاہ تھے۔ تو طالوت یہ سارے معاملات دیکھ رہے تھے۔ اب ذاتی خاندانی طور پر یہ کوئی بہت بڑے وزیر انسان نہیں تھے، یعنی ہوتا عام طور پر یہ کہ کوئی خاندانی بندہ ہو، بادشاہت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ طالوت کا معاملہ ایسا نہیں تھا، لیکن بنانے والے ان کو بنا کر پبلک تسلیم نہیں کر رہی تھی کہ بھائی ہم ان کو بادشاہ نہیں مانتے۔ اسی زاویے میں آپ سے درمیان میں ایک اور بات عرض کروں تابوت سکینہ کے حوالے سے، دونوں باتیں ساتھ ساتھ چلائیں گے ہم۔ یہ تابوت سکینہ ہے کیا؟ یہ تابوت ہے، اور یہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ یہ اس وقت سے چلتا ہوا آ رہا تھا، اللہ کی طرف سے عطا کرتا تھا۔
اس میں بنی اسرائیل کے اور گزشتہ انبیاء کے کچھ تبرکات تھے. اس میں توریت کا نسخہ بھی تھا. اس میں جو موسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے لکھی ہوئی تختیاں نازل ہوئی تھی وہ بھی اس میں تھی. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک بھی اس میں تھا. اور بھی اس طرح کی مختلف چیزیں جو تبرکات شمار ہوتی ہیں. تو یہ تبرکات والی چیزیں اس کے اندر موجود تھی. ظاہر سی بات ہے بنی اسرائیل کے جو پیشوا انبیاء گزرے ہیں ان کی زندگی میں تو ان کو مانا نہیں، لیکن زندگی کے بعد ان کی چیزوں کو اپنے سر پہ رکھتے تھے. اس تابوت کے اندر وہ سارے ان کے تبرکات تھے اور یہ ان کے لیے بڑے مقدس تھے. اب اس کی حفاظت کا انتظام انہیں کرنا تھا اور یہ ان سے کھو چکا تھا، کیونکہ اس بنی اسرائیل پر مختلف قوموں نے حملہ بھی کیا ہے. تو یہ تابوت اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لیا تھا. یہ ان کے نزدیک اتنا مقدس تھا بنی اسرائیل کے نزدیک کہ اسے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اپنے سامنے رکھ کر یہ اسے قبلہ بنا کر نماز پڑھتے تھے. اور اگر ان کی کسی سے لڑائی ہو جاتی، جنگ ہو جاتی، تو یہ اس میں اس تابوت کو لے کر میدان میں جاتے. اس تابوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرماتے. یہ تابوت اتنا مقدس تھا ان کی نظروں میں. اسی کا نام تابوت سکینہ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لیا تھا اور چھینا ایسے کہ یہ جو جالوت تھا قوم عمالقہ، ان لوگوں نے ان پر حملہ کیا بنی اسرائیل پر. اور یہ شام کی سرزمین فلسطین بھی جس میں شامل تھا اس پر حملہ کیا اور حملہ کر کے بڑا ظلم بھی کیا اور پھر اس تابوت کو لے گئے. بعض یہودی روایات میں کہ اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یہ جو جالوت ایک ظالم بادشاہ تھا جین کے ساتھ، یہ اس تابوت کو لے کر چلا گیا. اب یہ بالکل پریشان کہ ہمیں وہ مل نہیں رہا. اور ادھر جو بادشاہ تھا اس کا انتقال ہوا، طالوت کے بادشاہ بننے کا معاملہ تھا، لیکن پبلک تسلیم نہیں کر رہی تھی. بھائی بنانا ہے تو ہم شہزادوں میں سے کسی کو بنایا جائے، اس انسان کو کیوں بنایا؟ یہ تو ایک عام انسان ہے، پیشے کے اعتبار سے بھی کوئی بڑا نہیں ہے. اور ادھر دوسری طرف اللہ کا نظام ایسے چلا کہ یہ جو تابوت لے کر گیا تھا جالوت، وہ ان کو ہضم نہیں ہوا، کیونکہ یہ جہاں پر رکھتے تھے جس شہر کے اندر، وہاں کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی، کوئی بلا آ جاتی، وبا آ جاتی، لوگ بیمار ہو جاتے، اموات ہوتی. 5 شہر اس تابوت کو بچانے کے چکر میں ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے. یعنی وہ کافروں سے، اس زمانے کے جو کافر تھے ان سے سنبھلا نہیں، اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا. یہ جس شہر میں لے کر جاتے وہ شہر وباؤں کا شکار ہو جاتا. تنگ آ کر اس ظالم بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا، اس تابوت کو 2 بیل منگوائے. دیہاتوں میں ہوتا ہے نا جو کھیتوں میں بیل ہوتے ہیں ہل چلانے والے، تو ایسے 2 بڑے بیل منگوائے. ان بیلوں کے اوپر اس تابوت کو رکھا اور بیلوں کو چھوڑ دیا. یہ بیل تیزی سے دوڑتے رہے. فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ان فرشتوں نے ان بیلوں کو اٹھایا، اڑایا اور سیدھا طالوت کے پاس لے کر آ گئے. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی بھی بن گئی. یعنی پبلک طالوت کو تسلیم نہیں کر رہی تھی کہ ہم آپ کو بادشاہ نہیں مانیں گے. اور ادھر اسی دوران یہ 2 بیل اس صندوق کو لے کر پہنچے جو بنی اسرائیل ایک عرصے سے ڈھونڈ رہے تھے، چاہ رہے تھے ہمیں مل جائے. تو عین اسی موقع پر یہ اللہ تعالیٰ نے تابوت واپس انہیں پہنچایا. تو پبلک نے اسے اللہ کی نشانی سمجھ کر طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا. اور پھر طالوت نے جالوت سے جہاد کیا اور اس تابوت کو ساتھ لے کر، یہ جو تابوت سکینہ تھا یہ لے کر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کافروں کے خلاف فتح عطا فرمائی. پھر طالوت نے سوچا کہ بھئی اس کی حفاظت کے لیے کوئی انتظام ہونا چاہیے، یہ ہمارا بڑا مقدس تابوت ہے، اس کی حفاظت کے لیے کوئی نظام ہونا چاہیے. تو یہ بات پیش نظر تھی لیکن اس کا موقع ملا نہیں. اسی جہادی لشکر کے اندر ایک شخص تھے جن کا نام تھا داؤد. یہ نبی نہیں تھے اس وقت، یہ عام سپاہی تھے، عام ان کے فوجی لشکر کا حصہ تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دینی تھی اور ادھر طالوت نے بھی دنیا سے رخصت ہونا تھا، طالوت کی بھی موت کا وقت پھر آ گیا. تو انہوں نے بادشاہت داؤد کو دے دی. تو داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی بن گئے، اللہ نے نبوت بھی عطا فرما دی. تو نبی بھی بن گئی. یہ پہلا نبی تھا جو بادشاہ بھی تھا اور نبی بھی تھا. تو بادشاہت بھی مل گئی اور نبوت بھی مل گئی. بعض یہودی روایات میں، بہرحال یہ بات کوئی کنفرم نہیں ہے، پکی نہیں ہے، کہ داؤد علیہ السلام کی شادی بھی طالوت کی بیٹی سے ہوئی اور اسی سے سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے، یعنی طالوت سلیمان علیہ السلام کے نانا ہوئے. لیکن یہ بات کوئی کنفرم نہیں ہے. بہرحال
تو داؤد علیہ السلام نبی بھی بن گئے اور اللہ نے بادشاہ بھی بنا دیا۔ پھر اسی دوران انہوں نے یہ سوچا کہ بھائی یہ جو ہماری قوم ہے بنی اسرائیل، ان کی عبادت کے لیے کوئی جگہ ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہونے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی عبادت خانہ جس میں ہم عبادت بھی کریں اور اس تابوت کی حفاظت بھی کریں۔ یہ دونوں باتیں پیش نظر تھی، یا یہود چکمہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے یہ صرف اور صرف اس تابوت کی حفاظت کے لیے عمارت بنانے کا منصوبہ بنایا تھا، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ داؤد علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ ایک بڑی عمارت میں تعمیر کروں اور وہ عمارت خانہ خدا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو، مقدس جگہ ہو، اور یروشلم جو بیت المقدس کہلاتا ہے اسی جگہ پر انہوں نے تعمیر کا ارادہ کیا کہ اس تابوت کی بھی حفاظت ہو اور اللہ کی عبادت کے لیے بھی کوئی جگہ مقرر ہو۔ یہ داؤد علیہ السلام نے سوچا اور اس کے لیے بڑی مضبوط عمارت اور تعمیرات کروانا شروع کی، لیکن داؤد علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، تعمیرات مکمل نہیں ہوئی۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے اٹھا لیا، پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بنایا، جو بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ یہ دوسرے بادشاہ نبی تھے جو بادشاہ بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی سلطنت عطا فرمائی تھی یہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے کہا تھا، لا فرمایا، عرض کیا تھا، لا ينبغي لأحد من بعدی، کہ اللہ ایسا مجھے ملک اور سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد وہ کسی کو نہ ملا ہو۔ تو آپ دیکھیں، ہواؤں پر حکومت تھی، جنات پر حکومت تھی، فضاؤں پر حکومت تھی، ہر چیز پر اللہ نے کنٹرول دے دیا تھا، ایسی شاندار سلطنت عطا فرمائی تھی۔ اور یہ بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے کہ تاکہ قیامت تک رہتی دنیا تک کل کوئی کسی سلطنت کا حاکم، وزیر، بادشاہ یہ عذر اللہ کے سامنے پیش نہ کرے کہ میرے پاس نظام سلطنت تھا تو میں مصروف تھا، آپ کو راضی نہیں کر سکا۔ اگر تو وزارت اور صدارت میں ایک چھوٹے سے وزیر اور صدر بن کر ایک سلطنت کا مجھے راضی کرنا تیرے لیے دشوار ہے، تو سلیمان تجھ سے بڑا بادشاہ تھا، جس کو ہم نے صرف انسانوں پر نہیں، فضاؤں میں بھی حکومت دی تھی، جنات پر بھی تھی، جانوروں پر بھی تھی، حشرات پر بھی تھی، ایسی حکومت تھی جو تمہارے پاس ہے بھی نہیں، تم تو اس کا ذرہ بھی نہیں ہو، ایسی سلطنت عطا فرمائی تھی۔ لیکن سلیمان ہماری یاد سے غافل نہیں تھا، ہمارا یار تھا، ہماری یاد سے غافل نہیں تھا۔ آج تو ہم چھوٹے چھوٹے بہانے کرتے ہیں نا، جی میں کام میں بڑا مصروف ہوں، جی میں تو فلاں ہوں، میں تو ڈھماکا ہوں، مجھے تو ٹائم نہیں ملتا، جی مہنگائی بڑی ہے، یہ ہے، فلاں ہے، ڈھماکہ ہے، میں جاب میں اتنا مصروف ہوتا ہوں، جی بچے اتنے ہیں، یہ بھی تو عبادت ہے، کمانا بھی تو یہ ہے، فلاں ہے، ڈھماکہ ہے۔ ہم ایسے خوش نما عنوانات سے اپنے دلائل دے رہے ہوتے ہیں، کیا عذر پیش کریں گے ان حضرات کے سامنے؟ کیا سلیمان علیہ السلام سے زیادہ ہماری مصروفیت بڑھ گئی؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ بڑے اختیارات اور ذمہ داریاں ہمارے سر پہ لگ گئی ہیں؟ وہ یہ سب ہوتے ہوئے اللہ کی یاد سے غافل نہیں۔ آج ہمارے لیے 5 وقت کی نماز مشکل ہے، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کہ جی میں مصروف ہوں، بچوں کو بھی تو پالنا ہے، بیوی کو بھی تو دیکھنا ہے، گھر کو بھی تو دیکھنا ہے، یہ بھی تو دیکھنا ہے۔ او خدا کے بندے، گھر سے پہلے اس خانہ خدا کو بھی تو دیکھنا ہے۔ یہ تیرے دل میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹا سا گھر بنایا ہے اپنا، اس کو آباد کرنے کی فکر نہیں، اور جی آباد کرنے لگے اپنے گھروں کو۔ اس دل کو ویران کر کے گھر آباد نہیں ہوا کرتے، یہ دل پہلے آباد ہوتا ہے، پھر گھر آباد ہوتا ہے، پھر جگ آباد ہوتا ہے۔ آج اس کی فکر نہیں، آج ہمیں اس کی کوئی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے کہ یار یہ دل پر بھی کوئی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ابھی یہ تعمیرات ہو رہی ہے نا مسجد کی، اب آپ حضرات بھی یقیناً، میں نے گزشتہ جو میں بات کی تھی، آپ فکر مند بھی ہوں گے اور آپ نے یقیناً بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ بھی ملایا ہوگا۔ کون سا ایسا مسلمان ہوگا جس کے محلے میں مسجد بن رہی ہو اور وہ غافل ہو؟ تو آپ تو ماشاءاللہ اچھے مسلمان ہیں، آپ تو ایسا نہیں کر رہے ہوں گے، اور یقیناً آپ لوگ بہت ہمت کے ساتھ اس کے لیے قدم اٹھا رہے ہوں گے، ہے نا؟ اللہ کا گھر ہے نا، تو اللہ کے گھر کے بننے کی کمیٹی کو بھی فکر ہے، مجھے بھی یقیناً کچھ نہ کچھ فکر ہے، آپ کو بھی فکر ہے، ہر مسلمان کو فکر ہے۔ اس گھر کی فکر ہے، اس گھر کی فکر نہیں ہے۔ جو ایک چھوٹا سا گھر ہمارے دل میں ہے اس کی فکر نہیں ہے ہمیں کہ یار اس کو بھی آباد کرنا ہے، اس کی بھی تعمیر کی ضرورت ہے۔ یہ تو 10-10 لاکھ لگ کر یہ بن جائے گا، لیکن اس کے لیے موت تک محنت ہے، یہ محنت محدود ہے، ختم ہو جائے گی۔
اس کی محنت قبر تک جانے تک ہے کہ قبر تک اس مولا کو لے کر اس دل میں قبر میں جانا ہے، لیکن ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں. ہم بہانے کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے آزار بناتے ہیں، کیا عذر پیش کریں گے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی عطا کی، نبوت بھی عطا فرمائی، اور داؤد علیہ السلام کے بعد 7 سال زندہ رہے سلیمان علیہ السلام، اور انہوں نے داؤد علیہ السلام کی وصیت کے مطابق اس عمارت کی جو خانہ خدا بننا تھا اس کی تعمیر کا ٹھیکہ اٹھایا کہ میرے ابا کی بھی وصیت ہے اور میں اسے بناؤں گا. تو آپ دیکھیں مسجد کی تعمیر کو اپنے ذمے لینا یہ مشن انبیاء ہے. کس نے بنانا شروع کی؟ سلیمان علیہ السلام نے، داؤد علیہ السلام نے، ہے نا. مدینہ آئے تو مسجد کس نے بنانے کی فکر کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کے فضائل بھی بتا رہا ہوں. تو بھائی مسجد کی تعمیر کرنا بتائیں کس کا مشن ہے؟ انبیاء کا. تو اگر آپ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں گے آپ کا حشر کس کے ساتھ ہوگا بتائیے؟ المرء مع من احب، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا. پتہ کیسے لگے گا کہ یہ محبت کرتا ہے؟ جو کام انہوں نے کیے وہ کام یہ کرے، پتہ چلے گا کہ یہ اس سے محبت کرتا ہے نا. کہ بھائی جو کام وہ کر کے گئے وہ کام میں بھی کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب آپ ان سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا آپ کا حشر بھی قیامت میں ان کے ساتھ ہوگا. کون کون یہاں کا مجمع چاہتا ہے کہ ہمارا حشر اللہ کے رسول کے ساتھ ہو جائے قیامت کے دن؟ ہاتھ اٹھائیں. تو پھر بتائیں مسجد کی تعمیر میں کتنا بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے نا لینا. جذبات ٹھنڈے تو نہیں پڑے ہوں گے نا آپ لوگوں کے، زندہ ہوں گے نا انشاءاللہ. تو یہ کار انبیاء ہیں. تو بہرحال ان کو 7 سال کا عرصہ ملا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میں تعمیر کرتا ہوں اس کی، اور ابا نے وصیت بھی کی. انہوں نے اس کی تعمیر شروع کی، اور تعمیر مکمل ہونے کے بالکل قریب تھی. سلیمان علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں ایک شیشے کا بنا ہوا کمرہ تھا، عبادت خانہ تھا، جب وہ عبادت کر رہے تھے اس میں تھے کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لی. سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے عصا پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنات کو یہ بتایا نہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا، ان کو کھڑا رکھا، قائم تھے وہ. اور اسی دوران جنات یہ سمجھتے رہے یہ زندہ ہے، وہ ان کے ڈر سے کام کرتے رہے. 1 سال سلیمان علیہ السلام موت کے بعد ایسے ہی کھڑے رہے. 1 سال جنات نے تعمیر مکمل کر لی. یہ جو تعمیر ہے نا، یہ تعمیر اسے کہتے ہیں ہیکل سلیمانی. سمجھ گئے آپ؟ اور سلیمان علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ صرف تابوت کی حفاظت نہیں تھا، تابوت کی حفاظت کے ساتھ خانہ خدا بنانا تھا کہ یہاں پر اللہ کی عبادت ہو. یہ عمارت کہلاتی ہے، یہ جو پوری عمارت ہے آج آپ مسجد اقصیٰ کی عمارت دیکھتے ہیں نا، یہی ہیکل سلیمانی، یہ ان کا مقصد ہے. اسے کہتے ہیں ہیکل سلیمانی. اور اس میں جو رکھا ہے تابوت اسے کہتے ہیں تابوت سکینہ. اور پھر بعد میں ایک مرتبہ پھر رومیوں نے حملہ کیا تو یہ سارا تہس نہس کر دیا، اور جہاں تابوت سکینہ تھا یہ اس جگہ پر انہوں نے، عیسائیوں نے، رومی عیسائی تھے، انہوں نے اپنا عبادت خانہ بنا لیا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا اور عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی فتح کے لیے وہاں پہنچے، تو جب سارا یہ فتح ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور عیسائیوں کی جو بنی ہوئی عمارت تھی اسے چھیڑا نہیں، بلکہ اس سے کچھ فاصلے پر باقاعدہ مسجد کی بنیاد رکھی جو مسجد اقصیٰ کہلاتی ہے. یہود آج کہتے ہیں کہ جی یہ جو جگہ ہے، یہ جو مسجد اقصیٰ کی جگہ، ادھر ہی ہمارا ہیکل سلیمانی تھا. ہیکل سلیمانی کو عمر رضی اللہ نے چھیڑا ہی نہیں ہے، اسے چھیڑا ہی نہیں ہے انہوں نے. وہ اپنی جگہ تھا، وہاں پر عیسائیوں نے اپنا عبادت خانہ بنایا تھا جو بعد میں یہود کا موقع آنے پر انہوں نے ختم کر دیا. لیکن جہاں مسجد اقصیٰ ہے اسے حضرت عمر نے نہیں چھیڑا، وہ فاصلے پر بنایا تھا. تو یہ آپ کو یقیناً سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہیکل سلیمانی کیا ہے اور تابوت سکینہ کیا ہے. اب میں آتا ہوں اپنے چوتھے شبہ اور اعتراض کی طرف جو یہود کا مغالطہ ہے. یہود کہتے ہیں کہ یہ جو جگہ ہے مسجد اقصیٰ کی، یہاں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی جگہ ہے، یہ مسجد اقصیٰ کی جگہ ہے ہی نہیں. یقیناً آپ کو ان تفصیلات سے اس کا جواب بھی مل گیا ہوگا کہ بھائی یہ جو مسجد اقصیٰ کی یہ جو جگہ ہے، یہ پوری
بیت المقدس کی جو سرزمین ہے یہ ہیکل سلیمانی کی وجہ سے اس کا اعزاز نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی تو یہ تب سے اس کا اعزاز شروع ہو گیا. یہ جگہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی مقدس تھی، آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی مقدس ہے. اور صحیح روایات میں یہ بات موجود ہے کہ بیت المقدس کی جو عظمت ہے یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ بعد سے ہے. اور یہ جو انہوں نے سارا کہانی گڑھی ہوئی ہے کہ جی ہیکل سلیمانی تھا، فلانا تھا، ڈھماکہ تھا، اور یہ اسی وجہ سے اس کی عظمت ہے، یہ جس توریت سے حوالے دیتے ہیں وہ توریت ساری من گھڑت ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی نازل کردہ کتاب کو تبدیل کر دیا، اپنی باتیں شامل کر دی اندر. تو یہ ساری اپنی ان کی لکھی ہوئی باتیں ہیں، یہ خدا کی نازل کردہ باتیں نہیں ہیں. تو اگر یہ توریت میں کہیں باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ہاں مسلمانوں کا حق نہیں ہے، یہ ہیکل سلیمانی کی جگہ ہے، تو یہ اپنا ان کا ایڈیشن ہے، یہ خدا کا ایڈیشن نہیں ہے. یہ انہوں نے ساری اس میں تبدیلیاں کر دی ہیں، لہٰذا ان کا یہ مغالطہ اور شبہ بالکل غلط ہے. دوسرا اور آخری پانچواں شبہ جو ان کا ہے، یہ کہتے ہیں ہم جو ہیں اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، ہم سے زیادہ پسندیدہ کوئی نہیں ہے، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، اور دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں یہ ساری ہماری خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے، یہ سب ہمارے خادم ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں. دوستو یاد رکھیں، یہ جو پسندیدہ ہونے کا نشہ ہے نا، یہ بھی بڑا خطرناک نشہ ہے. یہ آج جو ہے نا اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. یہ عنوان تو ہمارا بیت المقدس ہے، لیکن درمیان میں ہماری بہت ساری باتیں اصلاحی اور تربیتیں بھی آتی ہیں، تربیت کی باتیں بھی آتی ہیں، اس پر بھی غور کریں کہ جو پسندیدگی کا نشہ ہے نا، آج اکثر دیندار اسی نشے کی وجہ سے نقصان کا شکار ہیں. مقتدی ہیں تو چاہتا ہے جی مجھے امام صاحب زیادہ لفٹ کروائیں، میرے سامنے زیادہ توجہ دیں. ٹھیک ہے، اخلاق اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کے دل میں یہ جذبہ ہونا کہ جی مجھے زیادہ توجہ دے، مجھ سے کیوں زیادہ سامنے نہیں دیکھ رہے. اسی طرح اگر ہم کسی ادارے میں شاگرد چاہتا ہے استاد مجھے زیادہ توجہ دے، استاد مجھے زیادہ اپنے پاس، شیخ مرید ہے تو چاہتا ہے جی شیخ کے پاس جاؤں تو مجھے اپنے ساتھ بٹھائیں، کرسی پر بٹھائیں، میرا نام لے کر میری خیریت پوچھے، طبیعت پوچھے. ابے بھائی آپ کون سی ایسی توپ اور بلا ہیں جو آپ کو یہ اتنا معزز بننے کا خمار آپ کے دل دماغ میں چڑھا ہوا ہے؟ آپ کے اندر تو مقام نیاز ہی نہیں آ رہا، تو آپ ترقی کیسے کریں گے؟ مجھے جواب کیوں نہیں دیا میرے استاد نے، میرے شیخ نے، امام صاحب نے، میرے فلاں بڑے نے؟ بھائی بڑے آپ کے پابند نہیں ہیں، آپ ان کے پابند ہیں. یہ جو نشہ ہے نا کہ مجھے چاہا جائے، مجھے کچھ سمجھا جائے، مجھے بڑا عزت اور اعزاز ملے، یہ غلط نشہ ہے. یہ شان غلامی نہیں ہے، یہ شان نیازی نہیں ہے، یہ تو مقام ناز ہیں. آپ مقام ناز کا شکار ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جی مجھے پوچھا جائے. یہ صحابہ کا مزاج نہیں ہے، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، یہ سنت مزاج نہیں ہے، اس کے برخلاف ہے سنت کا مزاج. لہٰذا اپنے بڑوں کے پاس جانے کا ادب بھی سیکھے کہ بڑوں کے ساتھ ادب کیا. ہم ایسے نام لیتے ہیں، ایسے اپنے بڑوں کا تذکرہ کرتے ہیں جیسے آپ کے گھر کے خادم اور نوکر ہو، اور ایسے ناز سے کہتے ہیں جی میرا تو بڑا تعلق ہے ان سے. اچھا جی ابھی فون کروں گا، ابھی آ جائیں گے مفتی صاحب، تمہارے ابا جی کے نوکر ہیں وہ؟ جی ابھی میں استاد کو فون کروں گا، آ جائیں گے. آپ کس ناز کا شکار ہیں آپ؟ اس سے فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے. اپنے آپ کو تھوڑا لیول نیچے کریں. یہ جو لیول ہمارا ہر وقت ہائی رہتا ہے نا، اس کو نیچے لانے کی ضرورت ہے. آپ نیچے لے آئیں، اللہ آپ کے اس نیچے لانے کی برکت سے ایک وقت آپ کو اوپر لے جائے گا. پھر دنیا آپ کو چاہے گی. یہود اسی لیے مارے گئے. یہود کی بیماریاں جو ہے نا، بیماریاں ان کی بربادی کی، اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ جی مجھے پوچھا کیوں نہیں، میرے سامنے کیوں نہیں دیکھا، میں تو جی ان کا بڑا خاص ہوں، میں تو یہ ہوں. بھائی وہ ان کی شفقت ہے بڑوں کی کہ آپ کو وہ پوچھ رہے ہیں، ان کے دل میں محبت ہوتی ہے، لیکن تربیت کے لیے کبھی نظر انداز بھی کرتے ہیں آپ کے بڑے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سے کوئی نفرت ہے. ہم بدگمانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا امام صاحب دیکھو وہ پیسوں والوں کو تو بڑا پوچھتے ہیں، ہم غریب ہیں ہمیں تو نہیں پوچھتے. وہ جی میرے شیخ تو جو ہے وہ فلاں جو پیسوں والے آتے ہیں تو جی ان کو بڑا پوچھتے ہیں، اور غریبوں کو. آپ اپنی بربادی کو خود گھڑے کھود رہے ہیں آپ. بھائی 10 حکمتیں ہو سکتی ہیں، جس کے دل میں یہ جذبات ہو وہ اللہ کا دوست ہی نہیں ہو سکتا. آپ نے کیسے بدگمانی کر لی؟ اگر ایسا ہو رہا ہے
تو ہو سکتا ہے بھائی ان کے دل میں بسا اوقات کوئی کسی ان کی حکمتیں ہوتی ہیں، جیسے اللہ کے رسول نے بسا اوقات مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کو اہمیت دی کہ چلو ان کا دل نرم پڑ جائے، یہ کچھ قریب آ جائیں، کچھ اللہ کے دوست بن جائیں۔ بھائی آپ تو اپنے ہو، ضروری تھوڑی آپ کے سامنے نہیں دیکھا تو آپ سے کوئی نفرت ہے، اور پیسوں والے کے سامنے دیکھا تو اس کی کوئی دل میں عزت ہے۔ یہ تو آپ بدگمانی کا شکار ہیں، اپنے آپ کی بربادی اور ہلاکت کا آپ سامان کر رہے ہیں۔ کبھی بھی اپنے بڑوں کے بارے میں یہ بے ادبی نہ کریں ورنہ نقصان اٹھائیں گے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، بڑوں کے پاس جانے کا بھی ادب ہے، اور الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ادب ہے، جو ملتا ہے وہ اسی پر ملتا ہے، جس کو جو ملا وہ ادب سے ملا۔ اپنے آپ کو ایک عام انسان بنانے کی کوشش کریں۔ یہ خمار نکالنے سے کہتے ہیں عجب، کہ اندر ہی اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ یہود اسی لیے مارے گئے، پسندیدگی کا نشہ، کہتے ہم اللہ کے خاص ہیں۔ بھائی کیوں خاص ہیں؟ اور دلال جی اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بڑا خاص بنایا ہے۔ بھائی خاص بات کچھ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو کس سے بنایا؟ سورہ مومن میں اللہ کہتے ہیں مٹی سے بنایا۔ سارے انسان مٹی سے بنے ہیں بھائی، تم کوئی سونے چاندی کی دھاتوں سے تھوڑی بنے ہو۔ جس پانی کے قطرے سے باقی انسان بنے، اسی پانی کے قطرے سے یہود بھی بنے۔ سونے کا مٹیریل تھوڑی لگا ہے تمہارے اندر، تو سب برابر ہیں۔ ہاں معزز کون ہے؟ سورہ حجرات میں اللہ بیان فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہیں کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں مختلف خاندانوں میں، مختلف قبیلوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف قوم اور نسل میں جو بانٹا ہے، تقسیم کیا ہے، یہ اس لیے نہیں کہ وہ فلاں بڑا ہے میں چھوٹا ہوں، میں چھوٹا ہوں وہ بڑا ہے، میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے، یہ اس لیے نہیں ہے، قومیت کے لیے نہیں، بلکہ لتعارفوا، کہ آپس میں ایک دوسرے کا تعارف ہو سکے، آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کے ہاں مکرم کون ہے، اللہ کے ہاں عزت والا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں مکرم وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کیا مکرم ہے۔ آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں؟ ہاں قرآن کریم میں آیت ہیں، اللہ نے بنی اسرائیل یہود کے بارے میں فرمایا وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، کہ ہم نے اپنے علم کے مطابق بنی اسرائیل کو تمام جہان والوں پر چنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں۔ ہو سکتا ہے کوئی یہودی آپ کو کل پکڑ لے، نہال بھائی کو پکڑ لے کوئی، ہاں بھائی تم مسجد کے کمیٹی کے صدر ہو، ذرا ادھر آ کے بتاؤ یہ تمہارے قرآن کے اندر یہ آیت ہمارے بارے میں۔ اب پھر نہال بھائی پریشان ہو جائیں کہ یار یہ کیا ہو گیا، تو پریشان نہیں ہونا ہے کہ بھائی ہم نے جمعے میں سنا ہے امام صاحب سے کہ بھائی یہ جو قرآن کی آیت ہے اس کا مطلب یہ ہے نا، تو یہ تو میں نے ویسے ہی محبت میں ان کا نام لیا، بات سب کے لیے۔ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے اچھا دیکھو امام صاحب نے بیان میں نہال بھائی کا نام لیا، ہمارا نہیں لیا، تو ان سے کوئی خاص محبت ہے۔ بھائی آپ سب سے خاص محبت ہے، آپ سب ہمارے اپنے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی؟ جنت میں بھی انشاءاللہ ساتھ ہی رہیں گے، آپ ٹینشن نہیں لیں، ہمیں ایک دوسرے جدا تھوڑی ہونا ہے۔ کیا خیال ہے ہونا ہے؟ بھائی جو یہاں ساتھ ہیں وہاں ساتھ ہیں انشاءاللہ، کیا خیال ہے؟ تو یہ بہرحال تو وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے چنا ہے، ہم نے چنا ہے۔ تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے ہم نے تمہیں فضیلت دی ہے، وہ اس وقت دی تھی۔ اور آگے اگلی آیت بھی دیکھیں، وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، ہم نے انہیں نشانیاں معجزے دیے، اس میں ان کے لیے آزمائش تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ہم نے تمہیں برتری دی ہے نا، فضیلت دی ہے اور بڑا بنایا ہے، بڑی بڑی نشانیاں دی ہیں، اس میں تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں کہیں غلطی کا شکار مت ہو جانا اور تم ہو گئے کہ جی ہم تو بڑے خاص ہیں۔ تو بھائی تم تو ہدایت سے ہی ہٹے ہوئے لوگ ہو، تم کیسے اللہ کے خاص ہو؟ تمہیں اللہ تعالیٰ نے چنا سارے جہان والوں پر، چلو مان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا، ایک خاص مقام دیے، کیا تم نے اس مقام کی قدردانی کی یا نہیں کی؟ اس کا جائزہ ہم انشاءاللہ آئندہ جمعے لیں گے کہ یہود نے اللہ تعالیٰ کے اس انتخاب کی قدر کس حد تک کی۔ آخری بات جو میں نے کرنی ہے، باقی انشاءاللہ مسجد کے حوالے سے تو بات درمیان میں میں نے کی ہے، انشاءاللہ میں اور بھی عرض کروں گا ابھی نماز کے بعد۔ آپ نے جانا نہیں ہے آج، جو ہے اتنا بھرپور تعاون کر کے جانا ہے کہ یہ شام جب اگلے دن آؤں تو یہاں سارا کام ہو چکا ہو۔ کیا خیال ہے؟ ارادہ تو کرو نا یار، اللہ تعالیٰ تو انسان کا دل دیکھتے ہیں نا ادھر سے۔
تو بہرحال سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے، اور آج پاکستان میں کراچی میں سب تقریباً اسی عنوان سے بات تقریباً کر رہے ہیں ہمارے خطبہ کہ بھائی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ سردی گرمی سارے نظام موسم، یہ بھی سمجھے اسی عنوان کا حصہ ہے۔ بنی اسرائیل آزمائشوں میں تباہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ہم امت محمدیہ کو، ایمان والوں کو بھی آزمائشیں دی۔ کبھی اللہ بھوک سے آزماتے، کبھی کھلا کے آزماتے، کبھی پلا کے آزماتے، کبھی چھین کے آزماتے، کبھی عطا کر کے آزماتے، کبھی موسم کو تبدیل کر کے آزماتے۔ تو یہ موسم کا بدلنا بھی آزمائش ہے، کبھی سردی ہے تو کبھی گرمی ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ ہم اس آزمائش میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ جو میں اس پر بھی بات کروں گا۔ اب یہ سردی گرمی کا نظام جو دنیا میں چل رہا ہے، کبھی سردی ہے کبھی گرمی ہے، خزاں بہار تو اسی کا حصہ ہے۔ جو بہار کا موسم ہے وہ سردی سے جڑا ہے، خزاں سے یعنی خزاں کا سردی سے جڑا ہے، بہار کا موسم گرمی سے جڑا ہوا ہے۔ تو یہ اس کے بچے ہیں سمجھے، اصل موسم دو ہیں، سردی اور گرمی۔ تو یہ سردی گرمی کا نظام کیوں چلتا ہے، کہاں سے چلتا ہے، یہ سائنس تو اپنی جگہ ہے، سائنس کی تھیوری جو بھی ہو، لاجک جو بھی ہو، تو سائنس تو کہتی ہے جی زمین اپنے سیدھے درست مدار میں نہیں چلتی، 23.5 زمین کا جھکاؤ ہوتا ہے۔ یہ سائنس کا نظریہ ہے کہ زمین سیدھی نہیں ہے، اور سائنس کا نظریہ تو یہ بھی ہے زمین گھومتی ہے چاند اور سورج کے ارد۔ قرآن کہتا ہے چاند اور سورج گھومتا ہے۔ آج سائنس کی یہ جو تھیوری پرانی تھی، آج بہت سارے سائنسدان اس تھیوری کو تسلیم کر چکے ہیں قرآن کی، کہ زمین نہیں گھومتی ہے، چاند اور سورج گھومتا ہے۔ بہرحال سائنس کی جو اصل قدیم تھیوری ہے وہ کہتے ہیں زمین گھومتی ہے، اور زمین سیدھی نہیں گھومتی ہے بلکہ زمین گھومتی ہے 23.5 کے جھکاؤ کے ساتھ۔ اب اس کا جو شمالی جنوبی قطب ہیں، یہ جب سورج کے سامنے اس کا ایک جانب آتی ہے، ان ملکوں میں گرمی ہو جاتی ہے، اور دوسری جو سائیڈ ہوتی ہے وہاں سردی ہو جاتی ہے۔ جب وہ یوں آتی ہے تو ادھر گرمی ہو جاتی ہے، ادھر سردی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سائنسی نظریہ ہے، لیکن قرآن کریم کا نظریہ، شریعت کا نظریہ یہ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، میرے پیارے شیخ سے بھی میں نے کئی مرتبہ سنا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے مولا، یہ میرا جو جہنم کا حصہ ہے، میری یعنی جہنم میرا ہی بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے، اندر بہت گھٹن ہو رہی ہے، اے اللہ مجھے سانس لینے کی اجازت دیجیے۔ یہ جہنم نے اللہ سے گزارش کی، مسلم شریف کی روایت ہے، بالکل صحیح روایت ہے، موجود ہے کہ اللہ مجھے سانس لینے کی اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی درخواست سن کر اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، یعنی 1 سال کے اندر جہنم 2 مرتبہ سانس لیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے 1 مرتبہ گرمی کے موسم میں، 1 مرتبہ سردی کے موسم میں، 2 مرتبہ سانس لیتی ہے۔ تو جب وہ سردی کے موسم میں لیتی ہے سانس، یعنی وہ کس طرح کی سانس ہوتی ہے، ایسے نہیں 2 مرتبہ لینا، یعنی جس طرح ہم سانس لیتے ہیں نا، ایک دفعہ باہر نکالتے ہیں ایک دفعہ اندر، تو جب جہنم اپنی سانس باہر نکالتی ہے تو گرمی ہو جاتی ہے پوری دنیا کے اندر۔ اور آگے حضور نے فرمایا کہ تم دنیا کے اندر جو یہ گرمی محسوس کرتے ہو، یہ گرمی جہنم سے آتی ہے، خود اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اس کا سائنسی نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جہنم سے آتی ہے۔ اور جب وہ سانس نکالنے کے بعد اندر لیتی ہے سانس کو، تو یہاں ساری گرمی اندر جا کر یہاں پر سردی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو تم پاتے ہو سردی کو، من البردی او زمہریر، یہ 2 الفاظ آتے ہیں کہ ٹھنڈک اور زمہریر پاتے ہو، یہ جہنم سے آتی ہے۔ تو یہ سردی گرمی کا نظام بھی دوستو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ جب ہے آزمائش تو اب اس میں فجر کے لیے کیسے جاؤں نماز پڑھنے، ٹھنڈ بہت ہے، یہ عذر نہیں ہے، میں کیسے جاؤں، گرمی بہت ہے میں ظہر پڑھنے مسجد میں کیسے جاؤں، یہ عذر نہیں ہے۔ ہم عذر بناتے ہیں اسے کہ جی گرمی بہت ہے میں مشکل ہو رہی ہے، سردی بہت ہے مجھے مشکل ہو رہی ہے۔ بابا یہ آزمائش ہے، بنی اسرائیل تباہ ہو گئے آزمائشوں میں، وہ سمجھ نہیں سکے کہ خدا کا امتحان ہے۔ ہمیں اللہ نے چھوٹی چھوٹی آزمائشیں دی ہیں، بڑی بڑی نہیں دی۔ ہم اس میں بھی اگر اپنا ایمان لوز کر دیں تو بتائیں بچے گا کیا؟ تو سب انشاءاللہ عزم کرتے ہیں نا اس میں کامیاب